بہرحال اپنے شرمگاہ کو آدمی کا ہاتھ لگ جائے تو حنفی مسلک میں وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ حضور پاک کو معراج والی رات جو ہے کئی گناہگار دکھلائے گئے، تو یہ اصل عذاب تو قیامت میں ہوگا۔ یہ عذاب جو ہے ایک مثالی شکل میں حضور کو دکھا دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو ایسا عذاب ہوگا۔ میرے والد نے میری بیوی کے ساتھ گناہ کیا ہے تو آپ پر بیوی حرام ہو گئی۔ اگر ہم گھر میں اکیلے نماز پڑھیں پھر بھی تکبیر کہیں، اگر زیر ناف بال 40 دن سے زیادہ گزر جائیں صفائی نہ کرے تو گناہگار ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا کا ثبوت کئی حدیثوں میں ہے۔ 4 اماموں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا بالکل ضروری ہے، کیونکہ اگر چاروں کی کرو گے تو پھر نہیں ہو سکے گی۔ جماعت کے اختلاف میں لوگ برا کہتے ہیں دونوں کو، جو برا کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اختلاف دنیا میں ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلم کو ہم نمسکار کہہ سکتے، کچھ نہ کہہ بس اشارہ کر دو، ضروری ہے کہ ہندو والا لفظ استعمال کرو۔ محرم کے مہینے میں نکاح کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیوں منع ہے؟ کوئی اللہ نے منع کیا ہے؟ رسول، یہ تو حرمت والا شان والا مہینہ ہے، حرمت والا اشہر حرم میں ہے، اس میں تو الٹا نکاح کرنا سنت ہے تاکہ روافض کا رد ہو۔ کہتے جی کہ 9 محرم اور 10 محرم کو شیعہ ماتم کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ماتم کرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السود وضرب الاخدود وشق الجیوب، کہ جو آدمی سیاہ کپڑے پہنے اور چہرے پہ تھپڑ مارے اور قمیصیں پھاڑ ڈالے اور ماتم کرے، فرمایا لیس منا، اس کا میری جماعت اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو ان کو خارج کیا ہے، تم کیا تماشا دیکھنے جاؤ گے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماتم کی مجلسوں میں جانا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اور شرکت کرنا بھی حرام ہے۔